اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ نے پچھلی جماعتوں میں چند خلفائے راشدین کے بارے میں پڑھے ہیں، آپ نے پچھلی جماعت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھا ہے۔ اب ہم 8ویں جماعت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سبق کے مصنف محمد حسن فاروقی ہے۔ ہم حضرت علی جو کہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دین کو پہلے قبول کرنے والوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کی سادہ زندگی، سخاوت، انصاف اور علم و دانائی اسلامی تاریخ میں مشہور ہے۔ اس سبق میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بعض نہایت ہی اہم پہلو پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ہم دیکھیں گے محمد حسن فاروقی صاحب جو ان کے اس سبق کے مصنف ہیں، ان کا جو ہے تو مختصراً تعارف بھی ہم یہاں دیکھیں گے۔ محمد حسن فاروقی 2 دسمبر 1941 کو ان کی پیدائش ہوئی۔ یہ یولا کے مہاراشٹر میں پیدا ہوئے۔ مالیگاؤں میں درس و تدریس کے فرائض انجام دینے کے بعد اب بھیونڈی میں رہائش پذیر ہیں۔ وہ بال بھارتی اردو لسانی کمیٹی پونے کے فعال رکن اور ایک عرصے تک تعلیمی رسالے آموزگار جلگاؤں کے نائب مدیر بھی رہے ہیں۔ تعلیمی موضوعات پر ان کے کئی مضامین شائع ہو چکے ہیں۔ تعلیمی منظر نامہ اور میرے علمی و ادبی رہنما ان کی تصانیف ہے۔ یہ ان کا مختصراً سا تعارف تھا۔ اس کے بعد ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا زاد بھائی تھے۔ کون تھے؟ چاچا زاد بھائی تھے۔ ان کے والد ابو طالب کا شمار مکے کے ذی اثر لوگوں میں ہوتا تھا۔ بچپن ہی سے حضرت علی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت میں رہے۔ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے کی سعادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاصل کی۔ پیارے بچوں میں سب سے پہلے ایمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لائے تھے۔ اس وقت ان کی عمر مشکل سے 8 یا 10 برس کی تھی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ قریش مکہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت قتل کر دینے کی سازش کی۔ آپ کو اس سازش کا علم ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکے کے لوگوں کی امانتیں رکھی ہوئی تھی۔ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سونے کے لیے کہا۔ جس دن حضور پاک صلی اللہ قریش مکہ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے تھے، نعوذ باللہ، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا دیا اور اللہ کے حکم سے مدینہ ہجرت فرمائی۔ آپ نے جاتے وقت حضرت علی کو ہدایت کی کہ وہ مکے والوں کو ان کی امانتیں لوٹا کر مدینہ آ جائے، کیونکہ کچھ امانتیں جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی ہوئی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا
کہ آپ یہ ساری امانتیں ان کی واپس کر دیں اور اس کے بعد جو ہے تو مدینہ آ جائیں۔ اس رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بے خوف و خطر گہری نیند سو گئے۔ قریش مکہ نے جب آپ کے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پایا تو انہیں سخت مایوسی ہوئی، وہ غصے میں واپس لوٹ گئے۔ بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی امانتیں لوٹائیں اور مدینہ ہجرت کی۔ ہجرت کے دوسرے سال، ہجرت ہونے کے بعد اس کے دوسرے سال اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ ان کی بیٹی، ان کی جو چہیتی بیٹی تھی بی بی فاطمہ، ان کا نکاح جو ہے تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا ہجرت کے 1 سال بعد۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن ہی میں لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو خطوط روانہ کیے جاتے تھے انہیں اکثر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا کرتے تھے۔ انہیں تقریر و خطابات کا خداداد ملکہ حاصل تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بہت سی خوبیاں تھیں، ان میں بہت ساری خوبیاں تھیں۔ ان کی بہادری اور جنگی صلاحیت سے ہر خاص و عام واقف تھا۔ خیبر کی جنگ میں انہوں نے بے مثال شجاعت کا مظاہرہ کیا، جس کی وجہ سے خیبر کا علاقہ فتح ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب رائے تھے، کوئی تنازع پڑتا تو ایسا فیصلہ کرتے کہ لوگ دنگ رہ جاتے، بہت بہترین فیصلہ دیتے۔ دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم لوگوں میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے کی صلاحیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہے۔ اتنی اچھی ان میں صلاحیت تھی فیصلہ کرنے کی تو بہت اچھی طرح فیصلہ کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کوئی مشکل معاملہ پیش آتا تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے نمایاں خصوصیات ان کا استغنا اور دنیا سے بے رغبتی ہے۔ عیش و آرام کے تمام اسباب ان کے قدموں میں تھے۔ دیکھو، عیش و آرام کے تمام اسباب ان کے قدموں میں تھے۔ حکومت کے پورے اختیارات اور مال و دولت کے سارے وسائل انہیں حاصل تھے۔ لوگوں کی طرف سے تعظیم و تکریم میں کمی نہ تھی اور نہ کوئی ان کا مصاحبہ کر سکتا تھا۔ پھر بھی وہ دنیا کے عیش و آرام اور تکلفات سے بالکل ہی بے نیاز رہے۔ دیکھو، اتنی دولت تھی، سب چیز موجود تھی، مگر انہیں جو ہے تو کسی چیز کی کوئی خواہش نہیں تھی۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں فالودہ پیش کیا گیا۔ کیا پیش کیا گیا؟ فالودہ پیش کیا گیا تو اس سے یوں مخاطب ہوئے، تیری خوشبو اچھی ہے۔ کیا مخاطب ہوئے؟ کیا کہہ کر مخاطب ہوئے؟ کہ تیری خوشبو اچھی ہے، رنگ حسین ہے، تو لذیذ ہے، مگر میں نہیں چاہتا کہ نفس کو ایسی چیز کا عادی بنا لوں جس کا وہ اب تک عادی نہیں ہے۔ واہ! دیکھو کیا ان کی خدمت میں فالودہ پیش کیا گیا تو فالودے سے مخاطب ہوئے اور کتنی پیاری بات کہی۔ دیکھیے، میں پھر سے دوہراتا ہوں، ایک بار اپنے گھر کیا کہا انہوں نے کہ تیری خوشبو اچھی ہے۔ دوبارہ سے میں دوہرا رہا ہوں،
اس فالودے سے مخاطب ہو کر حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں کہ تیری خوشبو اچھی ہے، رنگ حسین ہے، تو لذیذ ہے، مگر میں نہیں چاہتا کہ نفس کو ایسی چیز کا عادی بنا لوں جس کا وہ اب تک عادی نہیں ہے۔ اس طرح انہوں نے فالودے سے مخاطب ہو کر، میں کیوں عادی، ابھی تک میرا نفس اس چیز کا عادی نہیں ہے تو میں کیوں اس کو عادی بنا لوں۔ ایک بار وہ اپنے گھر سے ایسی حالت میں نکلے، ایک مرتبہ اپنے گھر سے ہو اس طرح ایسی حالت میں نکلے کہ ایک تہمت باندھے ہوئے اور ایک چادر سے جسم ڈھکے ہوئے تھے، تہبند کے کپڑے کو ایک معمولی کپڑے سے کمر بند کی طرح باندھ رکھا تھا۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ اس لباس میں آپ کس طرح رہتے ہیں تو فرمایا، میں یہ لباس اس لیے پسند کرتا ہوں کہ یہ نمائش سے بہت دور اور نماز میں آرام دہ ہے۔ واہ، کیا کہا، اس میں نمائش نہیں ہے، اور آج کل تو ہم نمائش کے کپڑے پہنتے ہیں۔ کیا کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وقت کے خلیفہ، ہر چیز موجود تھی، کہا، لوگوں نے کہا کہ تم اس طرح سے کیوں لباس پہنتے ہو، تو کہا کہ اس میں نمائش نہیں ہے، دکھاوا نہیں ہے، سجاوٹ نہیں ہے، اور سب سے بڑی بات کہ یہ کپڑے پہننے سے نماز میں آسانی ہوتی ہے۔ اس طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے کچھ واقعات ہم نے یہاں پر دیکھے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے بعد مسند خلافت سنبھالی۔ ان کا بیشتر وقت خلافت کے کاموں میں صرف ہوتا تھا۔ وہ نماز میں لوگوں کی امامت کرتے۔ کیا کرتے؟ نماز میں لوگوں کی امامت کرتے، انہیں دین کی باتیں سمجھاتے، ان کی خیریت دریافت کرتے، ان کے کاروبار کے بارے میں پوچھتے، بازاروں کا گشت لگاتے اور خرید و فروخت کرنے والوں کی نگرانی کرتے تھے۔ اس زمانے میں خلیفہ اپنے زیر نگرانی میں علاقوں کے لیے عامل مقرر کرتے تھے۔ ان کی زیر نگرانی میں کیا کرتے تھے جو خلیفہ ہوتے تھے کہ علاقوں میں جو علاقے وائز جو تھے عامل کو مقرر کیا کرتے تھے۔ بحیثیت خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی کارروائیوں پر کڑی نظر رکھتے۔ وہ جو بھی کارروائی کرتے ان کے اوپر کیا رہتی تھی؟ ان کی کڑی نظر رہتی تھی۔ کبھی کبھی معائنہ کرنے والوں کو اچانک بھیجتے، وہ جا کر دیکھے کہ عوام کے ساتھ عمال کا سلوک کیسا ہے اور ان کے بارے میں عوام کی رائے کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں بیت المال کی امانت داری کا پورا حق ادا کیا۔ بیت المال میں جتنا مال آتا تھا پورا حق ادا کیا انہوں نے۔ بیت المال میں جتنا مال آتا تھا سب تقسیم کر دیتے تھے۔ ہاں، جو مال آتا تھا بیت المال میں وہ جمع کر کے رکھتے تھے نہیں، بلکہ تقسیم کر دیتے تھے۔ ہر علاقوں وائز انہوں نے جو ہے تو وہ مقرر کیا تھا، ان لوگوں کے اوپر ان کی نظر رہتی تھی۔ وہ تقسیم میں اپنے کسی رشتہ دار یا عزیز کو کبھی ترجیح نہیں دیتے تھے۔ ہاں، جب تقسیم کیا جاتا تھا تو وہ کبھی رشتہ دار ہے ان کو جو ہے تو کبھی ترجیح نہیں دیا کرتے تھے، سب کے ساتھ یکساں سلوک کیا کرتے تھے، مساویانہ سلوک کیا کرتے تھے۔ یہ وقت کے خلیفہ ہے، ان سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اکثر بیت المال کا تمام اندوختہ تقسیم کر کے 2 رکعت نماز ادا کرتے، بعد میں وہ نماز بھی جو ہے تو ادا کیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت سخی تھے۔ کیسے تھے؟ نہایت سخی تھے۔ کبھی کوئی سائل ان کے دروازے سے مایوس نہ لوٹتا۔ اگر کوئی ان کے دروازے پر آ جائے تو کوئی مایوس واپس نہیں لوٹتا تھا۔ وہ خود بھوکے رہ جاتے لیکن کسی بھوکے کو اپنے دروازے سے خالی ہاتھ نہ جانے دیتے تھے۔ اللہ، وقت کے خلیفہ خود بھوکے رہ جاتے مگر دروازے سے کسی کو واپس جانے نہیں دیتے تھے۔ بڑی سادہ زندگی گزارتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بڑی سادہ زندگی گزارا کرتے تھے. کپڑے پھٹ جاتے تو خود سی لیتے، جوتی پھٹ جاتی تو اس کی مرمت کر لیتے. دیکھو وقت کے خلیفہ خود کی اگر جوتی پھٹ جائے تو خود سی لیتے، کپڑے اگر پھٹ جائے تو خود سی لیتے. ان کے گھر میں کوئی خادمہ نہیں تھی، کوئی خادمہ بھی ان کی خدمت کرنے والی، کوئی خادمہ بھی جو ہے ان کے گھر میں نہیں تھی. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا کام اپنے ہاتھوں سے انجام دیتی تھی. خلافت کے زمانے میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ جب کوئی چیز خریدنی ہوتی تو بازار میں ایسے دکاندار کو تلاش کرتے جو انہیں پہچانتا نہ ہو. دیکھو اللہ کیسے دے خلیفہ کہ دکان میں بازار میں جب خریدی کرنے کے لیے آتے تو ایسے دکاندار کے پاس سے مال خریدتے تھے کہ جو انہیں پہچانتا نہ ہو. اگر پہچان لے تو کہیں گے ابا خلیفہ ہے، ان سے جو ہے تو پیسے کی رقم نہیں لیں گا، ان کے ساتھ جو ہے تو بہت زیادہ وہ کریں گے. اس لیے وہ ایسی دکان پر جاتے تھے جو دکاندار انہیں نہ پہچانے اور اسی سے سودا لیتے تھے. انہیں یہ بات پسند نہ تھی کہ کوئی دکاندار ان کے امیر المومنین ہونے کی وجہ سے سودے میں انہیں رعایت دے. ہاں انہیں یہ بات بالکل پسند نہیں تھی کہ میں امیر المومنین ہوں، اس وجہ سے دکاندار مجھے رعایت دے رہا ہے. اللہ اکبر، کیسی زندگی تھی، کیسی خلافت کی، کیسی حکومت کی وجہ سے انہیں رعایت دے. ایک دفعہ کپڑا خریدنے نکلے، ان کا غلام خنبر ساتھ تھا. انہوں نے 2 موٹی موٹی چادریں خریدی، پھر خنبر سے کہنے لگے ان میں سے جو تمہیں پسند ہو لے لو. ایک چادر اس نے لے لی اور دوسری حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوڑھ لی. خلیفہ کا اپنے غلام کے ساتھ یہ حسن سلوک دیکھ کر لوگ دنگ رہ گئے. واہ اللہ، ان کا غلام ساتھ میں تھا، 2 موٹی موٹی چادریں خریدی. وہ 2 موٹی موٹی چادریں انہوں نے اس غلام کے سامنے رکھی اور غلام سے کہا کہ تمہیں جو پسند ہے وہ لے لو. تو غلام نے ایک چادر پسند کیا، دوسری. یہ اس طرح کا ان کے معاملات کو دیکھ کر لوگ دنگ ہو گئے. ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھوئی ہوئی زرہ ایک یہودی کو مل گئی. وہ ذرا کو اپنی ملکیت بتانے لگا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذرا واپس کرنے سے اس نے انکار کر دیا. خلیفہ ہونے کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدعی بن کر خود قاضی شریعت کی عدالت میں حاضر ہوئے. خلیفہ ذرا گم ہو گئی تھی، یہودی کے پاس ملی تو وہ خود جو خلیفہ تھے مگر انہوں قاضی کے پاس حاضر ہوئے، شریعت قاضی کے پاس وہ حاضر ہوئے، عدالت میں حاضر ہوئے اور اپنی گواہی میں اپنے فرزند حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے غلام قمر کو پیش کیا. قاضی نے ان دونوں کی شہادت قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے لیے اور غلام کی گواہی آقا کے لیے ناقابل قبول ہے. قاضی نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے لیے نہیں چل سکتی، غلام کی گواہی مالک کے لیے نہیں چل سکتی. خلیفہ وقت مقدمہ ہار گئے. دیکھو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وقت کے خلیفہ مقدمہ ہار گئے. اس بے مثال انصاف کا یہودی کے دل پر بہت اثر ہوا. اس کو اپنے کیے پر سخت شرمندگی ہوئی. عدالت سے باہر نکل کر اس نے کہا آپ کی صداقت میں کوئی شک نہیں، یہ ذرا آپ ہی کا ہے اور ذرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوٹا دی. یہودی بھی اب یہودی کے دل میں شرمندگی کہ تو ان کا تھا، اس کے باوجود بھی جو ہے تو اس طرح سے ہوا. انہوں نے جو ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس کر دیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ساتھی زرار ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف بیان کرو. انہوں نے انتہائی جامع انداز میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے کہا وہ بہت حوصلہ اور نہایت قوی تھے. کیا تھے؟ بہت ہی بلند حوصلہ اور نہایت ہی قوی تھے. فیصلہ کن بات کہتے تھے. ان کے انصاف سے ہر کوئی مطمئن ہو جاتا تھا.
ان کے انصاف سے ہر کوئی مطمئن ہو جاتا تھا. وہ علم کا سرچشمہ تھے. کیا تھے وہ؟ علم کا سرچشمہ تھے. بہت زیادہ غور فکر کرنے والے تھے. معمولی لباس اور سادہ کھانا پسند کرتے تھے. وہ ہم میں بالکل ہماری طرح رہتے تھے. اہل دین کی عزت کرتے اور غریبوں کو عزیز رکھتے تھے.